بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک برزگی کیڑے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے والد بزرگوار تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک ہم جماعت مولوی مصطفیٰ بن مولانا سید احمد دہلوی نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں دہلی وطن پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جمنا میں بہت بڑا سیلاب آیا اور جمنا کے کنارے کچھ قبرستان تھے، تو ان میں سے بہت سی قبریں بہہ گئیں۔ ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاش نمایاں ہو گئی۔ یہ پانی تو ہٹ گیا لیکن وہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ مولوی مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس لاش کے دیکھنے کے لیے آس پاس بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے، اور شہرت جو ہوئی تو شہر سے بھی لوگ آ گئے۔ اس کی کیفیت انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈنک مارتا ہے۔ جب ڈنک مارتا ہے تو لاش یکدم لرز جاتی ہے اور ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، اور کئی منٹ بعد لاش اصلی حالت پر آتی ہے۔ جب اصلی حالت پر آئی پھر اس نے ڈنک مارا، پھر اسی طرح لرز گئی۔ یہ انہوں نے تماشا دیکھا۔ اسی دوران کسی دھوبی نے اس لاش پر رحم کھا کر ایک کنکری زور سے کیڑے کو ماری۔ وہ کنکری کیڑے کے تو نہیں لگی لیکن کیڑے کے پاس جا کر گر گئی، تو ایک دم اچٹ کر کیڑا اٹھا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنک مارا، اور اسے ڈنک مار کر پھر وہیں اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب کا بیان ہے کہ وہ دھوبی چلایا اور اس نے کہا کہ کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں کہہ سکوں کہ سانپ نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ بچھو نے کاٹا، اور نہ یہ کہہ سکوں کہ آگ میں جلا۔ کہہ کچھ نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر رگ میں ہزاروں بچھو پڑے ہوئے ہیں جو ڈنک مار رہے ہیں۔ خیر، اس کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے گئے۔ اب مجمع بدستور ہے تو مولوی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اور میں نے سمجھا کہ کوئی کیڑا عالم مادی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عذاب خداوندی ہے جو اس میت پر ہے۔ تو بجائے اس کے اسے کنکر مارتا، میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے علاوہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور صورتیں جو مجھے یاد آئیں، جوں میں پڑھتا جاتا تھا وہ کیڑا مزمل ہوتا جاتا تھا، اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے تلاوت کی۔ وہ کیڑا بالکل مزمحل ہو کر ایسا رہ گیا جیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا، اور وہ دھوبی 2-3 دن زندہ رہا اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کرب و بے چینی کا بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ناصری ایک دفعہ بیمار ہو گئے، سکتہ ہو گیا، متعلقین میت سمجھ کر دفن کر آئے۔ جب رات ہوئی ہوش آیا تو اپنے کو قبر میں دیکھ کر بہت گھبرائے۔ اسی اضطراب کی حالت میں انہیں یاد آیا کہ جو شخص اضطراب کی حالت میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ جب 5 مرتبہ پڑھ چکے تو قبر کی کشادگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک کفن چور نے کفن کی تماں سے قبر کھودنی شروع کی۔ امام موصوف کو معلوم ہو گیا کہ یہ حرکت کفن چور کی ہے۔ سورہ یاسین آہستہ پڑھنے لگے۔ 40واں مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ کفن چور مائے ہیبت کے وہیں مر گیا۔ امام صاحب نے اسی واقعہ کے بعد تفصیل لکھنی شروع کی۔